درود بھیجیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجیے محمد
सूरह फातिहा। मज़ीद सूरह फातिहा की दरख्वास्त से मरहूम सैयद कामरान आगा के हुए पूरी सैयद मुनव्वर आगा के
صلی علی محمد و آل محمد. Ah
زخمی ہوا حسین
کے بابا زبان السلام تھوڑا کر دیں بس ہمارے بھی کیے ہوئے تھوڑا سا تشریف ہو کے بیٹھ جائیں تو ہمیں کچھ بتائے گا سارے مومنین سب سے پیار پر آ گیا آپ کیا کہتے ہیں محمد صلوات جس کے قبضے میں یہ ملک ہے، یہ سلطنت ہے، یہ حکومت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قابض ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وَاللَّهُ جو موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق ہے۔ اللہ جس نے موت کو بھی خلق فرمایا، حیات کو بھی خلق فرمایا۔ موت اور حیات خلق کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے آسان عمل کون کرتا ہے۔ کریم اللہ آزمانا چاہتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی صحت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی غربت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی دولت کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی جوانی کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی ضعیفی کی وجہ سے آزماتا ہے۔ اس کی آزمائش کے مختلف طریقے ہیں۔ بیمار ناراض نہ ہو کہ اللہ ناراض ہے، اس نے مجھے بیماری دی ہے، نہیں اللہ بیماریاں دے کے آزمانا۔ صحت مند خوش نہ ہو، اللہ مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے صحت دی ہے، نہیں اللہ صحت دے کے آزما رہا ہے۔ غریب ناراض نہ ہو، اللہ نے مجھے دولت کیوں نہیں دی، اللہ غربت دے کے آزما رہا ہے۔ امیر خوش نہ ہو کہ اللہ نے مجھے دولت اتنی بہت زیادہ دے دی ہے، شاید راضی ہے، نہیں خدا دولت دے کے آزما رہا ہے۔ یہ معیار کی دولت کا ہونا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے جب اس نے دولت دی، نہیں اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے دولت دے کے آزمایا ہے، ابراہیم سے اللہ نے دولت لے کے آزمایا ہے۔ کہیں دولت دے رہا ہے اور آزما رہا ہے، کہیں سے دولت لے رہا ہے اور آزما رہا ہے۔ فرعون خاندانی رئیس نہیں تھا، خاندانی بادشاہ نہیں تھا، اس کے پاس اتنی جو دولت تھی کیونکہ خاندانی نہیں تھی، اس کا باپ امیر نہیں تھا۔ طوفان آیا، کشتی پہ پورا قبیلہ سوار ہے، اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا اس کشتی کو جا کے توڑ دو فرما، ساری کشتی ٹوٹ گئی۔ کہا اس خاتون کو اٹھا کے اس گھٹے پہ بیٹھا، ایک تختے پہ بیٹھا دو، سارے دربہ ہو گئے تو ایک خاتون بچ گئے۔ اب وہ تختہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، اسی تختے کے اوپر بچے کی پرورش ہو گئی۔ پروردگار نے کہا جاؤ اس کی ماں کو بھی مارو، اس کی بھی روح قبض کر، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب ایک بچہ کرم نہیں کیے گا پروردگار، پوری کشتی تباہ ہو گئی، ماں بچی، ماں ختم ہو گئی، بچہ بچ گیا۔ وہی تختہ تیرتا تیرتا دریا کے کنارے لگا، اسی بچے کو جو ہے قدرت پروردگار سے وہی جھاڑی میں رکھا گیا، ایک جانور آ کے دودھ پلاتا تھا، اس سے اس کی پرورش ہوئی۔ ایک دن وہی بچہ چلتا ہوا یا جنگل میں بادشاہ شکار کرنے کے لیے دونوں باتیں کہ بچہ چلتا ہوا وادی میں آیا، جب بادشاہ شکار کرتا ہوا جنگل میں دیکھا، اس نے خوبصورت بچہ دیکھا، کہیں یہاں جنگل میں بچہ کہاں سے آ گیا، وہ اپنے گھر لے گیا، اس کی اولاد میں اس نے اس کو پالا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا،
انہوں نے کہا اولاد تو ہے نہیں، ساری دولت اس کو دے دی ہے۔ کرم پروردگار کا بھی دیکھیے اور بندے کی نافرمانیاں بھی دیکھیے، یعنی اللہ کے احسانات بھی دیکھیں اور بندے کی نافرمانیاں بھی دیکھیں۔ اسی پروردگار نے پہنچا دیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ ساری دولت جب بغیر محنت کے دولت دی جاتی ہے تو بندے فرعون بن جاتے ہیں۔ دولت جب بغیر محنت کے ملتی، محنت سے کمانے والے وہ فرعون نہیں بنتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ دولت کیسے ہے۔ یہ فرعون بنا اس لیے ہے کہ اس کی کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی محنت نہیں کی، اس نے بغیر محنت کی سے اچانک بادشاہی مل گئی۔ خاندانی بادشاہ تو تھا، بادشاہ کا نام اب بادشاہ کا تاج اس کے سر پر آ گیا، اب بادشاہ بن گیا، ساری دولت اس کے پاس، دولت وغیرہ لوگ اس کے پاس آنے سے دوست تھا حامان، دوست بھی ذرا سوچ کر بنانے چاہیے۔ اگر جو ہمیں اس کا دوست ہے حامان سے اس نے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اب دولت تو میرے پاس ہے، سب کو میں کھلا رہا، سب کو دولت میں دے رہا ہوں، ایسا نہ کرے کہ میں کسی کو میرا سجدہ بھی کروں، میں خدا بن جاؤں، اور جو فرمائیے گا لیکن بن محنت کی دولت آئے تو بندے سجدہ کروانا چاہتے ہیں، لوگ میرے سامنے جھکے میرا سجدہ کریں۔ اگر دولت مند لوگ میں ایسے نہیں ہوتی، جو خاندانی ہوتے ہیں ان میں انکساری ہوتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، وہ انسانی کی قدر کو جانتے ہیں۔ اب اس کے خطر تک مجھے سجدہ کرے، لوگ میرے سامنے جھکے۔ حامان نے کہا بھی موقع نہیں، اگر ان کو چھپانا ہے تو تمہیں کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام کریں؟ کہ ایسا کرو کہ اپنی ریاست میں جتنے اصول ہیں سارے بند کرا دو۔ جو تعلیم کا اس زمانے میں نظام ہوگا، جو بھی ہوگا، مدرسے ہوں گے، اسکول ہوگا، کوئی تو سلسلہ ہوگا تعلیم دینے کا، کہا کہ وہ سارا نظام اسکول بند کرا دو، 20 سال کے لیے بند کرا دو۔ 20 سال کے بعد خدا ہونے کا اعلان کرنا۔ نبی صاحب میں کیا کروں؟ پہلے بچہ پیدا ہوگا 20 سال تک اسکول میں نہیں جائے گا، تو جاہل ہو جائے گا۔ تو 20 سال کا بچہ جب جاہل ہوگا، جوانی کا عالم، جب جہالت ہوگی، بات ختم۔ جو 20 سال کا جوان وہ 40 کا ہو جائے گا، 40 والا 60 والا تک ہو جائے گا۔ جب 20 سال گزر جائیں گے تو ہر طرف جہالت ہوگی، جب ساری جاہل بن جائیں گے تو پھر خدا کہلوانا آسان ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو فرعون کی ڈپلومیسی تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، اس دور میں بھی سیاستدانوں کے پاس وہی موجود ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ حکومت کرنا ہے تو قوم کے بچوں کو جاہل رکھو، جتنا جاہل رہیں گے اتنا حکومت مضبوط رہے گی۔ تو یہ فرعون کی پالیسی ہے، اسی کی پالیسی ہے، اور آج کا اس دور کا فرعون اسی کو اپنا رہا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ 20 سال تک اس بندہ کیا بنا، نظام تعلیم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کھانا میرے پاس ملے گا، سب صبح شام دوپہر شام، آج میرے پاس 3 ٹائم کا کھانا ہے، صبح دوپہر شام، بغیر محنت کے کھانا مل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، بغیر محنت کے کچھ کمائے بغیر کھانا مل رہا ہے۔ 20 سال تک انہوں نے بیٹھ کے کھایا۔ 20 سال کے بعد ہمارے سے کہا کیا کمانے کا آبیدان کرو، اب سب تمہیں خدا مان لے گی، ان سے پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ فرعون نے آگے سب کے سامنے خطبہ دیا، بھائی تمہیں صبح کا کھانا کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں۔ دوپہر کا کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں۔ شام کا کھانا کون دیتا ہے؟ کہ ساری ذمہ داریاں میری ہونے کا، ٹھیک ہے بالکل آپ کی، آپ ہی دیتے ہیں۔ عجیب رزق میں ہی دیتا ہوں تو مجھے رازق مان کیوں لیتے تھے؟ ہمیں کبھی رازق ہے کوئی خدا ہے، سجدہ کرنے لگ گئے، خدا بن کے بیٹھ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے احسانات بھی دیکھو، بندے کی نافرمانیاں بھی دیکھو۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کا احسان بھی دیکھو، بندے کی نافرمانیاں بھی دیکھو کہ خدا کس طرح مارنا چاہتا تو وہی مار سکتا تھا، کہاں سے پروردگار بچا کے لے آیا۔ جب بڑا ہوا تو اسی خدا کا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، لیکن اندر سے تسلیم کرتا تھا کہ خدا میں نہیں ہوں، خدا وہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اندر سے بھی تسلیم کرتا تھا کہ خدا میں نہیں ہوں، خدا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، سے مجھے بچایا ہے۔ اور میں نے کچھ علماء سے بھی سنا ہے، کتاب ملتا ہے کہ الگ جا کے کمرے سے بنایا ہوا تھا جہاں جا کر خدا سے معافی مانگتا تھا کہ خدا میں کہاں، خدا تو ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک مرتبہ اس نے اپنی بیوی سے کہا جناب آسیہ سے مجھے خدا مانو۔ اس نے کہا میں تجھے خدا کیسے مانوں، وہ تو مومن آتا ہے،
اس نے کہا میں خدا ہوں اور مجھے جو مانگو. اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو مجھے زندہ مچھلی لا کے دے دو. ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے زندہ مچھلی لا دو, میں تمہیں خدا مانتا ہوں. اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہے, مجھے اس کمرے میں جانے دو. جو کمرہ بنایا تھا اس نے اپنی عبادت کی, اس میں چلا گیا, اپنے آپ کو الٹا لٹکایا, بار کر کے عزت پیاس کرتا ہے میرا اللہ تو ہی تو خدا ہے, میں کہاں ہٹا ہوں, بیوی کے سامنے میری عزت بچا رہے, مجھے زندہ مچھلی دے. اب وہ طریقے سے آج کے ابھی دیکھ رہی تھی کہ یہ اندر کیا ہوتا ہے. جیسے اس نے یہ دعا مانگی اللہ نے کہا, لیکن کرم دیکھیے گا, اتنے بڑے نافرمان کو بھی اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر کے اس کو مچھلی دے دی. زندہ مچھلی لے کے آسیہ کے پاس آ گیا. اب آسیہ کے ایمان کا امتحان ہے, اس کے کفر کا امتحان ہے. مچھلی لے کر آ گیا جناب آسیہ, یہ دیکھو زندہ مچھلی, مجھے خدا مانو. جناب آسیہ لے کر کہتی ہے جس نے یہ مچھلی دی ہے میں اس کو خدا مانتی ہوں. پہلے سے اسے خدا مانتی ہوں, اب بھی مانتی ہوں. کہتے کیا بات ہوئی؟ کہ میں دیکھ رہی تھی گرمی کے جھروکے سے کہ جس پروردگار سے تو مانگ رہا تھا میں بھی اسی اللہ سے مانگا کرتا ہوں. اللہ پڑھی کا مل گیا بابا. اتنے بڑے کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ ہے. اور جو فرمائیے گا کہ ایمان کی بلندی کو سمجھیے گا کہ اتنے بڑے کافر, فرعون سے بڑا کافر تو ہوگا, اتنے بڑے کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ کا کردار پیش کرنا یقیناً اس کا نام تھا. لیکن جناب آسیہ نے کافر کے گھر میں مومنہ بن کے دکھا دیا کہ دنیا والوں خواتین کو پیغام دیا ہے جو کہتی ہیں کہ ہم فلان کے ساتھ کیسے رہیں, شوہر کا کردار اچھا نہیں, شوہر نماز نہیں پڑھتا, شوہر دیندار نہیں ہے, شوہر کا اخلاق اچھا نہیں, شوہر کی زبان اچھی نہیں, ہم شوہر کے ساتھ کیسے مسئلہ کریں. وہ تو دین سے دور ہے. وہ آسیہ کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ کافر کے گھر میں رہ کر بھی مومنہ کا کردار کیسے ادا کیا جاتا ہے. جتنا زیادہ تکلیفیں ہیں اجر بھی اتنا زیادہ ہے, جتنا پریشانیاں زیادہ ہیں. فرعون کے گھر میں ہے, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو اجر بھی تو ہے نا. جناب اجر کیا ہے؟ ان خواتین میں شامل ہے جو پروردگار نے جن کو مخصوص کیا ہے, جو جنتی خواتین ہیں. جناب مریم کے ساتھ, جناب حوا کے ساتھ, جناب سیدنا کے ساتھ شمار ہو, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اللہ نے مقام بھی اعلیٰ عطا فرما دیا ہے. اگر مقام حاصل کرنا ہے, اگر عہدہ حاصل کرنا ہے تو پھر پریشانی کے لیے تو ہمارا رہنا پڑے گا. لوگ کہیں کہ آسائشیں بھی رہے, سکون بھی رہے, آرام بھی رہے اور ہمارا شمار بھی علی کے ساتھ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. سلوات کے لیے کہنے کے بعد پریشانی کو لکھا پڑتا ہے, مصیبتوں میں تو جانا پڑے. جناب سلمان اور ابو ذر و مقداد نے پریشانیاں, مسائل, مصیبتیں نہیں اٹھائی. ایسے تو نہیں مان کے 10 درجے پہ فائز ہو گئے, ایسے تو نہیں مان کے 9 درجے پہ فائز ہو گئے, بس کچھ بھی نہیں کیا, علی نے کیا اور بس یہ مقام لے گیا. نہیں, بڑے مسائل سے گزرے, بڑی مصیبتوں سے گزرے. جناب ابو ذر غفاری, جناب ابو ذر غفاری کی زندگی جس بھی مولا کے سامنے والے جو اصحاب کرام جس کی بھی زندگی مطالعہ کرو, اس میں جناب ابو ذر کا, جناب ابو ذر نے کتنی بڑی تکلیف فرمائی. جناب ابو ذر غفاری کی تکلیفیں بھی کتنی اٹھائی تھی. جناب ابو ذر غفاری نے ولایت میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اس کو مدینے سے جو ہے شہر بدر کیا گیا, شام بھیج دیا گیا. شام والے نے کہا اسے کنٹرول کر دوں گا, لیکن شام والا اس کو پریشان ہو گیا. جناب ابو ذر نے اس کو پریشان کر دیا. جناب ابو ذر نے ولایت کا پرچار شام کی حکومت میں کیا ہے, یعنی بڑی بڑی مضبوط حکومت تھی. شام کی آسان کام نہیں تھا. وہاں علی کا ذکر کرنا وہاں اتنا مشکل ہے کہ جن کو علی کی شہادت کے بعد جن کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ جب شہادت علی کی ہوئی تو شام والے کہہ رہے تھے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. جن کی دلوں میں اتنا بغض علی ہو, ان کے درمیان جا کے علی علی کروانا کوئی آسان نہیں تھا. جناب ابو ذر نے ان کے گھروں میں ذہن میں علی علی کرا دیا. لیکن طریقہ کیا اپنایا؟ جس طرح ہمارے نے کہا نا اسکول بند کر دو, بچے جاہل رہیں گے تو انقلاب آ جائے گا. ابو ذر نے بھی اسی پہ کام کیا.
جناب ابو ذر نے شام میں جا کر بچوں کو بلایا، بچوں سے جا کر کہا تمہیں پیسے دوں گا، اس زمانے کی جو کرنسی ہوگی، جو چیز ہوگی جسے اس زمانے کے حساب سے سمجھانے دیا تک میں تمہیں ٹافیاں دوں گا، کام کیا کرنا ہے؟ علی علی کرنا ہے، کہا میں ٹافیاں دوں گا، پیسے دوں گا، تم نے اپنے گھر میں جا کے علی علی کرنا ہے۔ جناب ابو ذر نے وہ تو چاہ رہے تھے بازار میں علی کا نام نہ لیا جائے، ان کے گھروں میں علی علی ہونا شروع ہو گیا۔ جو فرمائے گا مولا آپ کو سلامت رکھے، شام والا بہت بڑا مقام تھا، مگر اس کو خط لکھنا پڑا مدینے کے گورنر کو کہ اتنا پریشان مجھے علی نے نہیں کیا جتنا ابو ذر پریشان کر رہا ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہو گیا ابو ذر سے، اسے واپس بلا لو اپنے پاس، پھر جناب ابو ذر کو واپس بھیجا۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی علی علی پہنچاتے کہ بندہ علی جب دل سے کرتا ہے تو پروردگار کی طرف سے علی بھی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ سمجھے گا ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا ہے، جو خاتون تھی، بچی تھی، اس کے دل میں کہیں علی کی محبت آ گئی، ابو ذر کے ذریعے پہنچی، کسی علی والے کے ذریعے پہنچی، تو ہر وقت والی علی کرتی تھی اور ایک جملہ سے جاتا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ یہ حدیث جو ہے ہمیشہ وہ پڑھتی ہے، یعنی آپ کھانا کھا رہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، گھر کا کھانا تیار کر رہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، باہر کے سامنے آ کے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا، میں کیا کروں اس کو، ہر وقت علی علی قسیم النار والجنہ، قسیم النار والجنہ، ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بہانہ تلاش کرو اور بچی کو کر لگا۔ اس نے کہا کیا بہانہ؟ ایک دن اس نے اپنی انگوٹھی اتاری، بیٹی کو دی کہ بیٹا یہ اپنے پاس رکھ لو، میں جا رہا، جب میں واپس آتا ہوں مجھے دو۔ اس نے انگوٹھی دی بیٹی کے لیے اور پڑھایا علی انت قسیم النار والجنہ۔ توجہ کہ انگوٹھی دے کے صندوق میں رکھ دی۔ اب یہ دیکھ رہا تھا یہودی کس نے بہانہ رکھی ہے، جیسے اس نے کس نے دیکھ لیا، جیسی بچی کہیں ادھر ادھر ہوئی اس نے صندوق سے اٹھا لیا۔ پھر جب یہ جا کے دیکھے کہ ہوگی نے اسی بہانے میں اس کو جا کے قتل کر دوں گا، عام جگہ پہ نہیں پھینکتی، جا کے دریا میں پھینک دیا، دریا سے ملے گی، بات چیت ختم ہو جائے گی، دریا میں جا کے انگوٹھی پھینک۔ دو چار دن گزر گئے، دو چار پانچ دن کے بعد بازار سے جا کے مچھلی خریدی، بیٹی کو کر دیا مچھلی دی، کہا یہ مچھلی آپ بناؤ، میں غسل کرنے جا رہا ہوں، جب واپس آؤ تو یہ مچھلی تیار ہوگی ساری، اور انگوٹھی میں نے رکھوائی تھی وہ بھی مجھے دے دینا۔ سلام علیکم۔ بچی سے یہ کہہ کر چلا گیا، بچی نے مچھلی کیسے چلنی شروع کی، اب تو مارکیٹ میں بنا کے دیتے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، گھر لائی جاتی تھی اور گھر کے بھائی بنائی جاتی تھی۔ اس نے جیسے چلنی شروع کی، چلکا اتارنا شروع کیا، پیٹ چاٹ کے تو اس کے اندر سے انگوٹھی نکل آئی، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھی، مل نہیں رہی تھی، وہ انگوٹھی اٹھائی وہیں جا کے اسی جگہ پہ رکھ کے آ گئے، ادھر مچھلی تیار کی، وہ غسل کر کے آئے واپس، بچی سے آ کر کا بیٹا کھانا بھی لگا دو اور مجھے وہ انگوٹھی بھی لا دو۔ اس نے کھانا رکھا تھا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، کھانا سامنے رکھ کے کہا بیٹا انگوٹھی بھی لے کے آؤ، تو وہ کی ہندی صندوق سے انگوٹھی لا کے آئی، کہا یہ لیجیے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ایمان رکھا جائے تو یہ مدد بھی آتی ہے۔ جناب ابو ذر نے کس طرح انقلاب آباد کیا، تکلیفیں بڑی اٹھائی، پریشانی بڑی اٹھائی، واپس مدینے بھیجا گیا، لیکن تبلیغ کا صرف بقیہ ہے جناب ابو ذر کا، سرکار نے ولایت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے،
توجہ فرمائیے گا، میں بڑی اجلاس کا بات کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری کے پاس امیر شام نے 300 یا 3000 دینار کی 3 تھیلیاں جناب ابو ذر کے پاس بھیجی کہ جاؤ ابو ذر کو خرید لو۔ ابو ذر کو پیسے دے دو، ہو سکتا ہے پیسے لے کے خاموش ہو جائے، بندے خاموش ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دولت کا لالچ آ جائے تو بڑے بڑوں کے ایمان تک آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں کیا تو ابو ذر ایسے اس مقام میں نہیں پہنچے۔ جناب ابو ذر کے پاس 3 اشرفیوں کی تھیلیاں پہنچی، 3000 ہے یا 300، اگر 300 بھی ہوں تو بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ وہ دینار ہوتا تھا تو سونے کا ہوتا تھا، تو یہ بھی لاکھوں میں بنتی اور ہزاروں میں تو کروڑوں میں چلی جائے گی، پر جتنی بہت بڑی رقم اس نے تھیلیوں میں رکھ کے جناب ابو ذر کے پاس بھیجی۔ جب ابو ذر کے پاس بندہ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کس نے بھیجی؟ اس نے شام والے نے بھیجی ہے۔ جناب ابو ذر نے کہا الحمدللہ، کیا بیت المال میں اتنا آ گیا ہے کہ اس نے ہر کسی کے پاس 3 تھیلیاں بھیجی ہیں؟ کیا بیت المال میں اتنا پیسہ آ گیا کہ اس نے سب لوگ سارے مسلمانوں کے پاس بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار، سب مسلمانوں کے پاس نہیں، صرف عام کے پاس بھیجی ہے۔ تو جناب ابو ذر نے فرمایا کہ جب سب کے پاس نہیں بھیجی تو مجھ سے اتنی محبت کیوں کی جا رہی ہے، میرے پاس کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ تو پھر سلانے والے نے ابو ذر اس لیے بھیجی ہے کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، اور شام والا کہہ رہا ہے کہ علی علی کرنا چھوڑ دو، علی کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ جناب ابو ذر لے کر گئے تھے، شام والے سے جا کر کہنا بس تم نے اتنی قیمت لگائی ہے، اتنی قیمت لگائی ہے ولایت کی کہ علی ولی اللہ کے بدلے میں 3 تھیلیاں اشرفیاں یہ لے لوں اور میں علی علی کرنا چھوڑ دوں۔ اسے جا کر کہہ دو میرا مال قربان، میری جان قربان، میرا سب کچھ علی پر قربان، میں خون کے آخری قطرے تک علی علی کہتا رہوں گا، مجھے تمہاری اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، لے جا یہ سونا چاندی۔ یہ لے کر چلے گئے۔ عزیزان محترم، ایک بار پتہ چلا میں مقدار روتے ہوئے علی کے پاس آئے تو علی رو رہے تھے۔ امیر کائنات نے مقدار کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ جناب مقدار نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ رات ابو ذر کے پاس اسی طرح شام والے نے 3 تھیلیاں بھیجی تھی، جناب ابو ذر نے واپس کر دی ہے۔ کہ مولا رو کیوں رہے؟ توجہ کیجیے گا، مولا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ واپس کر دی، خوش ہونا چاہیے۔ کہ رو اس لیے رہا کہ 3 دن سے ابو ذر کے گھر میں فاقے تھے، ابو ذر نے کچھ نہیں کھایا تھا، بچے بھوکے تھے، لیکن اتنی بڑی آفر کو جناب ابو ذر نے ٹھکرا دیا۔ کہا مجھے ولایت کے بدلے میں سودا کھانے نہیں ہے۔ گھر میں فاقے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، خود جناب ابو ذر بھوکے ہیں کچھ نہیں کھانے کو، لیکن کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عزیزان محترم، پیغام ہے لوگوں کے لیے، جی مہنگائی ہے، کہیں سے مل رہا ہے تو پیسے نہ لیں، تھوڑی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، رشوت مل جاتی ہے تو لے لیتے ہیں، علی والے ہیں تو پھر رشوت تو چھوڑنی پڑے گی، علی والے ہیں تو پھر فاقے برداشت کرنے پڑیں گے، علی کو مانا ہے تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ عزیزان محترم، ایسا نہیں کہ علی کو مانا ہے اور کرسیاں بھی ملیں، آسائشیں بھی ملیں، آرام بھی ملے، سکون بھی ملے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ علی مانا ہے تو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، پریشانی سے گزرنا پڑے گا، دنیا کو ترک کرنا پڑے گا۔ جب مولا ترک کر کے چلے گئے، ہمیں لوگوں میں نہیں فرمایا جا دنیا مجھے طلاق دیتا ہوں، نہیں ضرورت تمہاری، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ طلاق دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ طلاق تو رجوع کر سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق تو پھر عدت گزر جائے، عدت کے اندر تو ویسے رجوع ہو سکتا ہے، طلاق دی عدت گزر گئی 3 مہینے گزر گئے، پھر وہ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم رجوع کریں تو نکاح ہوگا، میاں بیوی محلل کی ضرورت، پھر دوسری مرتبہ طلاق دی، پھر وہ چاہتے ہیں کہ واپس آئے، پھر بھی آ سکتے، تیسری مرتبہ طلاق ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس پر کبھی رجوع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ امیر المومنین نے دنیا کو اس لیے طلاق دی ہے کہ میں تم سے کبھی رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ جس کو علی نے طلاق دی تھی وہی دنیا ساتھ سمر کے جناب حسن علیہ السلام کے سامنے آ گئی۔ امیر حسن نے فرمایا جا دنیا، جسے باپ نے طلاق دے دی ہے بیٹا اسے رجوع کیسے کر سکتا؟ ہماری ضرورت نہیں
ظلم نہیں کر سکتا. اتنی بڑی دولت کا ڈھیر سامنے نے رکھا تھا نا, سرکار حسن کے سامنے رکھا تھا نا, جتنا سارا دن سب کو دیا اتنی دولت اکیلے حسن کو دی, اور بلند آواز سے کہا یہ ہندا کے بیٹے کی عطا ہے. امیر کائنات کے بیٹے نے, کائنات کے امیر ترین امام نے جیسے آگے بڑھے, ایک بندے نے نالین سیدھی کر کے رکھی, ایک موچی جو کسی نے لایا تھا, جیسے مولا نے پیر اپنے نالین میں ڈالے, آپ نے کہا یہ سب کچھ لے جا, فاطمہ کے بیٹے کی عطا ہے. شام کی پیشانی میں پسینہ آ گیا, دیکھ کر کہتے مولا اتنا بڑا دولت کا ڈھیر میں نے آپ کو دیا تھا, آپ نے ایک موچی کو دے دیا, ایک جوتے سینے والے کو دے دیا. امیر امام حسن فرماتے ہیں صبح سے جب سے آیا ہوں بعد راتوں میں دیکھ رہا ہوں دولت میں ناز کر رہا ہے, دولت میں ناز کر رہا ہے, دولت میں ناز کر رہا ہے. ابھی تم نے کہا ہے جب کے بیٹے کی ادا ہے, میں نے اتنی دولت جوتے سینے والے موچی کو دے کے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی ہے کہ جس دولت میں ہندا کا بیٹا ناز کرتا ہے, اتنی دولت تو فاطمہ کا بیٹا موچی کو دے دیتا ہے. جس دولت ہندا کا بیٹا اتنا ناز کرتا ہے, اتنی دولت تو فاطمہ کا بیٹا جو سینے والے کو دے دیتا ہے. ہمارے دروازے پہ آنے والے موچی بھی دولت پر ہے, ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں. عزیزان محترم, اس دروازے پہ آئے ہیں, آمادہ رہنا چاہیے فخر کے لیے آمادہ رہنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے کہ تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں. خود امیر کائنات نے اسی کو گزارا, ایک لباس میں وقت گزارا. کوفہ میں نافلوں نے اعلان فرما ہے, کوفہ والوں دیکھو میرے پاس ایک جوڑا ہے, ایک سوٹ ہے, ایک جوتی ہے, ایک جائے نماز ہے, اور ایک پانی کا افطار ہے, یہ لے کے کوفہ میں آنا. جب واپس جاؤں تو دیکھ لینا یہی لے کے جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اگر اس میں اضافہ ہوا ہے تو میں نے کرپشن کی ہے, میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. یعنی یہ سلسلہ یہ حکومت کا امیر صاحب کی جنگ میں سرکار والے کا بیان کہ سفید کی غالباً سرکار جو ہے اپنی نالین اپنے ہاتھوں سے سی ہے. بتاؤ آج کا کوئی حاکم اپنے جوتے خود سیے گا, جوتے پہنتے لگے ہیں, مطلب وہی بادشاہ میں دیکھا آتا ہے. اگر ان کی ٹیم آ رہی تھی, آئی اگر جو قرضے دینے آتے ہیں, جو خریدنے آتے ہیں, ان کو قرضہ دینے آ رہے تھے, تو اسی دوران بارش ہو گئی, تھوڑی سی بوندا پڑی, تو آئی میں پہلے چیئرمین تھا, اس نے چھاتا اٹھایا اور اپنے اوپر کر دیا, ہم نے ریاست دی. اور جب ہمارے بادشاہ کی باری آئی, ہمارے ملک کا بادشاہ آیا, وہ چھتری خود نہیں اٹھا رہا تھا, ساتھ میں دوسرا بندہ چھتری اٹھا رہا ہے. جو قرض دینے والے ہیں وہ خود اٹھا رہے ہیں, جو بھکاری ہے مانگنے والا ہے وہ دوسرا اٹھا رہا ہے. یہ صورت حال ہے, یہ آدھو صورت ہے. اگر امیر کائنات کا امیر اپنے ہاتھوں سے نالین سی رہے ہیں. جناب ابن عباس کی نظر پڑی, ابن عباس نے کہتے مولا آپ تو اس کو چھوڑ دیجیے, آپ اس قابل نہیں رہی کہ مزید اس کو کاٹا جائے, مزید اس میں پیمنٹ لگائے جائے, اب اس میں ایسی پوزیشن رہی نہیں. امیر کائنات فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس, تمہاری نظر میں اس نالین کی جوتوں کی کیا قیمت ہے؟ آج بیٹا کہتا سرکار اگر ناراض ہو تو سچ بتاؤ. ہاں بتاؤ. مولا اگر آپ ایک دن اٹھائے گا, اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اگر آپ ایسے پھینکتے تو کوئی نہیں اٹھائے گا, اتنی پرانی ہو چکی ہے. امیر کائنات فرما رہے عبداللہ, جس نالین کی قیمت تمہاری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے, علی کو تمہاری اس حکومت سے زیادہ پیاری بھی ہے اور محبت ہے. کہ تمہاری جو حکومت جسے اتنا پیار کرتے ہیں, سابق خلافت جسے یہ محبت کر رہے ہیں, علی کو اس ساری حکومت سے زیادہ قیمتی یہ نالین لگ رہی ہے, جو کم از کم علی کے پیروں سے تو مست ہو رہی ہے. سلام پڑھیے گا مل کے بابا. جس نے علی کے پاؤں کے قلموں کو مس کیا ہو, نالین کی قیمت دے کون سکتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس معرفت نہیں کرتا تھا, رکھتا ہوتا تو کہہ دیتا نا کائنات جی اس سے جو ہے سستی ہے اور یہ جوتے زیادہ قیمتی ہیں, کہہ دیتا. عزیزان محترم, فقر کو برداشت کیا, تکلیفیں برداشت کی, اور پھر جا کر یہ مقام شیعہ بنے ہیں. سجدہ شکر ادا کیا.
واجب نماز کے ساتھ سجدہ شکر بھی کیا کرے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین کو رکھا ہے۔ ہاں دنیا والوں کے پاس کسی کے پاس قیمتی خزانہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، بس ابھی تو مومن کی مجلس ہے، اسادار کی مجلس ہے، انجمن امامیت کا پروگرام تو اپنے مدد سے محبت کے بھی 6 ماہ رمضان کو مومن کی مجلس پڑھی ہے چاہتے جا رہے ان کی سربراہی ہوتی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد کی مجلس پڑھا محبت چیز گھرانے سے بدائے مختصر حیات بہت ہی چھوٹی زندگی گزار کے ذریعے سے رخصت ہو گئے۔ خان والے نے بڑا دکھ دیکھا، شام رات لوگ تیاریاں کر رہے تھے عید کی اور انہوں نے جنازہ اٹھایا ہے، ان کے ساتھ دکھ میں برابر بھی شریک عزیزوں، دکھ بڑا ہے کہ جوان کا لاشا اور تحریر کا دن چاند رات بہنوں نے بھی جنازہ دیکھا ہوگا، بھائیوں نے بھی نعرہ دیا ہوگا، لیکن میں تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، ان بھائیوں کی اور بہنوں کی تسلی کے لیے اے کامران اللہ کی بہنوں، یقیناً آپ بہت دکھی ہوں گی لیکن آپ کے بھائی کا جنازہ اٹھا، آپ کو تسلیاں دینے والے لوگ بھی تھے، پردیس سے جنازہ وطن بھی آ گیا۔ میں بیٹی کا ذکر کروں گا جو پردیس میں یتیم ہو گئی، مولا بقیہ قبول فرمائے۔ عید کا دن جب آپ بھائی کو رو رہی تھی نا، ایک بیوی تھی جو بابا کا سرخ ماما لے کر رو رہی تھی، بابا لوگ عید منا رہے ہیں، بابا لوگ عید منا رہے ہیں، زینب کس کے پاس عید مبارک ہے؟ اجر کو اللہ مولا کا غصہ قبول فرمائے، اللہ رحمت کی عید کے دن رونے آئے ہو، مولا کا غصہ قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا چونکہ جوان کی مجلس ہے، میں ایک جوان کا ذکر کروں جس کی لاش پہ حسین چل کے نہیں گئے، بدر کا لاش بسر رہا، اجر کو اللہ مولا کا غصہ قبول فرمائے۔ نے بھی اسی جوان کا ذکر کیا ہے، مولا کا غصہ قبول فرمائے۔ میں تھوڑا سا پڑھوں گا زیادہ نہیں، چونکہ علی اکبر کے مسائل میں پتہ نہیں کوئی نوجوان نہ روئے، کس کے پہلے شاہ کا فروغ ہونے والا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ سید سجاد بیٹھے ہو، مولا کر کے قبول فرمائے، مولا کا غصہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مچھلیوں واقع کربلا کے بعد مدینے کا رہنے والا ایک مومن سرکار سید سجاد کے پاس آیا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا آپ میرے بیٹے کی شادی میں تشریف لائے۔ سید صادقین فرماتے ہیں، مومن تیری بڑی مہربانی، تو نے مجھے یاد رکھا، لیکن مجبوری ہے، میں واقع کربلا کے بعد آج تک کسی خوشی میں شریک نہیں ہوا، میں شادی میں نہیں جاتا، ہمارے گھر میں سے کوئی نہیں جاتا، بار بار کہا مولا منت کر رہا ہوں، ہماری خواہش ہے تھوڑی دیر چلے جائے۔ مولا نے فرمایا کہ جب مومن جانے لگا نا مایوس ہو کے دور پہنچا، پھر مولا نے بلائے، مومن میرے پاس آ قریب آیا، مولا کہتا ہے میں تیری مایوسی دیکھی ہے، تو مجھے بلانا چاہتا ہے نا، اپنے بیٹے کی شادی میں بلانا چاہتا ہے؟ ہاں مولا۔ مولا فرماتے ہیں اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو پھر جا مجلس کا اہتمام کر، ایک ساکر بلا، اس سے کہو کہ وہ میری اکبر کے مسائل پڑھے، میں ضرور
قبول فرمائے. واحد شہید ہے شہزادہ علی اکبر جن کو مولا حسین نے کم از کم 7 مرتبہ روانہ کر کے پھر واپس بلایا ہے, اور ہر مرتبہ بلانے کے بعد کہتے ہیں اکبر ایک مرتبہ بابا کو سینے سے لگا کے جاؤ, بابا کو ایک مرتبہ سے چہرہ چھپا کے جاؤ, ہزاروں آدمی ہو. جب 7ویں مرتبہ بلایا اکبر کہتے ہیں بابا اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتا, بابا مجھے بار بار واپس نہ بلائے. جب اکبر اللہ کے حوالے میں واپس نہیں بلاؤں گا. اب حسین نے بلایا تو نہیں, مگر اکبر نے جیسے گھوڑے کو نہیں لگائی, اکبر کا گھوڑا چلا, حسین نے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا. اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھتی رہی, حسین بھی دوڑتے چلے آئے. جب دوڑ سے دوڑا پھر تیز دوڑا ہے نا گھوڑا, حسین نے بھی تیز دوڑنا شروع کیا. یا جنابے اکبر کے گھوڑے کے سامنے سے بیوی کے رونے کی آواز آئی. اکبر ذرا پیچھے مڑ کر کو دیکھ. اب اکبر نے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں بیمار حسین ہمارا سر سے گزرا ہوا
قبر کو روشن و منور فرما شفاعت سے اہل بیت اطہار نصیب فرما ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. معظم حسین